الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے پر اسرار بھیکاری کے آغاز میں فردوس الاخبار کی جلد 5 کے صفحہ 375 کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ تبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری کے ربیع الاول کی 29ویں رات ہے. اس وقت ہم پاک صدیقی کابینہ کہ صوبہ فیضان مشکل کشا کے اتاری ڈویژن میں اطراف کا یہ ہمارا علاقہ مصطفیٰ آباد بگیاڑی میں ہمارے گاؤں دیہات کے کسان، زمیندار اور دیگر عاشقان رسول کہ اس اجتماع ذکر و نعت میں جمع ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہماری کھیتی باڑی بھی ہے کہ ہمارا رب عز و جل ہمیں زمین سے فصلیں، زمین سے پیداوار عطا فرماتا ہے، ہمیں اناج عطا فرماتا ہے، ہمیں کھیتی باڑی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے روزگار بھی دیا، رزق بھی عطا فرمایا. ہر ایک رزق میں برکت کا طلبگار ہے. آئیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، رزق میں برکت کی چند چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں.
اس میں سب سے پہلے صحیح مسلم شریف کے صفحہ 1593 سے ایک حدیث پاک کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں. نہایت توجہ کے ساتھ اس حدیث پاک کو سنیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی ویران جگہ سے گزر رہا تھا تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. تو وہ بادل جھک گیا اور اس نے اپنا پانی ایک پتھریلی زمین میں برسا دیا. تو وہاں کے نالوں میں سے ایک نالے میں وہ سارا پانی جمع ہو گیا اور ایک طرف بہنے لگا. تو وہ شخص اس نالی کے ساتھ چل دیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پانی ایک باغ میں داخل ہوا جہاں ایک کسان کھڑا تھا. تو اس نے اس کسان سے پوچھا اے اللہ تعالی کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس کسان نے کہا کہ میرا نام یہ ہے. یہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سے آنے والی آواز سے سنا تھا. اس کسان نے کہا اے اللہ کے بندے تو نے میرا نام کیوں پوچھا؟ تو اس شخص نے کہا جس بادل سے یہ بارش برس رہی ہے تیرا نام میں نے اس سے سنا ہے. یہ بادل کہہ رہا تھا کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر دو. تو اپنے کھیت میں ایسا کیا کرتا ہے کہ تیری زمین کو بادل نے سیراب کیا؟ تو اس کسان نے جواب دیا جب تو نے یہ بات پوچھ ہی لی ہے تو سن لے کہ جو کچھ میرے اس باغ سے نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں, ایک حصہ خود کھاتا ہوں اور اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہوں, اور تیسرے حصے کو اسی زمین میں کاشت کر لیتا ہوں. اب اس نے اپنے باغ کی اپنے کھیت کو سیراب کیے جانے کی وجہ بتا دی تو خصوصیت کے ساتھ اس کے کھیت کو سیراب کیوں کیا گیا, اس کے کھیت کو پانی کیسے مل گیا. بادل میں سے آواز آتی ہے کہ فلاں کسان کے کھیت کو پانی لگانا ہے, اس کی فصل کو اس کے کھیت کو پانی کی ضرورت ہے تو مالک نے اس کو پانی عطا فرما دیا. اور جب وجہ پوچھی جا رہی ہے تو اس کے 3 اسباب بتاتا ہے کہ میں اپنے کھیت میں کرتا کیا ہوں, فصل جو آتی ہے, پیداوار جو آتی ہے, میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں. پہلا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں, اور دوسرا اپنے اہل و عیال کے لیے, اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ بیج بنا کے دوبارہ اس فصل کو استعمال کر دیتا ہے, یا اسی کھیت پر جو ہے وہ کاشتکاری میں استعمال کر لیتا. یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہم اس پر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کرنا کس قدر جو ہے وہ برکتوں کا ذریعہ ہے. بلکہ ابن ماجہ میں ایک حدیث پاک ہے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگوں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو, اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے اور توشیدہ اور ظاہری طور پر کثرت سے صدقے کے ذریعے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لو.
جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے پیش خدمت ہے 32 صفحات پر مشتمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عمدہ تحریر بنام جنات کا بادشاہ۔ اس رسالے میں آپ پڑھیں گے مردے کی چیخو پکار، غوث اعظم کا دیوانہ، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مدد مانگی، اور اس کے علاوہ بھی مختلف مدنی پھول۔ آپ اس رسالے سے مستفید ہونے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے۔ نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ جوڑنے کا ہمیں عمل بتایا جا رہا ہے، بلکہ اس حدیث پاک پر غور کرتے جائیں۔ اس میں چند چیزیں بیان کیا ہے۔ لوگوں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، مشغولیت سے پہلے نیک اعمال اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے، اور پوشیدہ اور ظاہری کثرت سے صدقے کے ذریعے۔ اب 5 چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں، یا توبہ، نیک اعمال میں جلدی، اللہ کا ذکر، پوشیدہ صدقہ اور ظاہری صدقہ۔ 5 چیزیں بیان کر کے آگے اجر سنیے۔ وہ یہ کام کر لو، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق، اپنا رابطہ جوڑ لو، تو تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، اور تمہاری مصیبتیں دور کر دی جائیں گی۔ اے رزق کے طلبگاروں، اے اللہ تعالیٰ کی مدد کے طلبگاروں، اے مصیبتوں کے دور ہونے کی دعائیں کرنے والوں، سنو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصیبتیں دور ہونے کا، مدد الہی ملنے کا، رزق ملنے کا ہمیں وظیفہ بتا دیا ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو، استغفار کی کثرت کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، نیک اعمال مشغولیت سے پہلے ان میں جلدی کر لو، پوشیدہ اور ظاہری طور پر صدقے کے ذریعے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لو، ارے رزق ملے گا، مدد ملے گی، اور مصیبتیں دور کر دی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، اور بندہ صدقہ دینے کے لیے جب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ سائل کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ عز و جل کے دستے قدرت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ بلا ضرورت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک کسی شخص کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اب صدقے پر بے شمار روایات، آیات اور فضائل کثیر ہے صدقے کے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشر بھی ایک صدقہ ہے، اور یہ واجب ہے، صدقہ واجب ہے، صدقہ واجبہ میں سے ہے، یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ جہاں کئی اور جب ضروریات دین اور دیگر علم کی باتوں سے دوری کے سبب
بہت سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ گناہوں کا سلسلہ ہے، انہی گناہوں میں سے ایک گناہ عشر ادا نہ کرنا، یہ واجب ہے صدقہ. اب یہ عشر جو ہے وہ جو ادا نہیں کرے گا وہ ترک کے واجب کا جو ہے وہ ارتکاب کر کے وہ گناہگار ہو رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. لیکن افسوس کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. عشر کے احکام جاننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، عشر کے احکام کو سیکھنے کے لیے توجہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کی اہمیت آپ جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 277 کا میرے سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت اپنے شورائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ ترجمہ یوں کرتے ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو. 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون کے آغاز میں ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا. چنانچہ کنز الایمان میں سورہ مومنون کی 1 تا 11 آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کی ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے کہ ان قریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ الترغیب والترہیب کی جلد 1 صفحہ 302 پر یہ حدیث پاک ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس میں قیام کرتا ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا ہوں. تو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان اعمال پر مرے گا وہ صدیقین اور شہداء میں لکھا جائے گا. بلکہ مجمع الزوائد میں ایک حدیث پاک جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سنے کن 6 چیزوں کے بدلے جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے.
ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرنا، زکات دینا، امانت لوٹانا، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرنا، یعنی جو اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے. اب اس میں اعضاء کا کفل مدینہ، پیٹ کا کفل مدینہ، زبان کا کفل مدینہ، ان چیزوں کی اہمیت واضح ہو رہی ہے. اور فرمایا کہ امانت لوٹانا، زکات ادا کرنا، نماز ادا کرنا، یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کے بدلے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. جی میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے اور مہمان کی مہمان نوازی کرے تو جنت میں داخل ہوگا. میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، کیونکہ ایک روایت میں فرمایا کہ صدقہ دو، کھجور کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو، صدقے کے ذریعے اپنے چہرے کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. کیونکہ حضرت ابن ابی حبیب فرماتے کہ میں نے سیدنا مرثد بن عبداللہ، یہ اہل مصر میں سب سے پہلے مسجد کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور میں نے ان کو کبھی مسجد میں صدقہ دیے بغیر داخل ہوتے نہیں دیکھا. یا تو ان کی آستین میں سکے ہوتے، یا روٹی، یا پھر گندم کے دانے. یہاں تک کہ بسا اوقات میں نے ان کو پیاز اٹھائے ہوئے بھی دیکھا تو میں نے ان سے کہا ابو الخیر یہ پیاز تو تمہارے کپڑوں کو بدبودار کر دے گا. تو انہوں نے فرمایا اے ابن ابی حبیب، میں نے اس کے علاوہ کوئی شے صدقے کے لیے اپنے گھر میں نہ پائی. مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے بتایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا صدقہ اس کے لیے سایہ ہوگا. یعنی آپ ان کا جذبہ دیکھیں کہ ان کو اس حدیث پاک میں جو مومن کے لیے قیامت کے دن صدقہ سایہ ہے، اس حدیث پاک سے پیار کتنا تھا، اور یہ قیامت کی گرمی میں میدان محشر میں سائے کی طلب میں صدقہ کس کثرت سے کرتے کہ مسجد میں آنے سے پہلے کبھی گندم کے دانے، کبھی جو ہے وہ روٹی، کبھی سکے صدقہ کرتے. بعض اوقات کچھ نہ ملتا گھر میں تو پیاز ہوتا، وہ پیاز اٹھا کے لے آتے کہ کہتے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بتایا ہے کہ مومن کا صدقہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ ہوگا. یہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے پیش نظر میدان محشر کی گرمی تھی، میدان محشر کی شدت تھی، میدان محشر کا پسینہ تھا، سورج کی تپش تھی. وہ سورج سوا میل کے فاصلے پر یا سوا نیزے کے فاصلے پر آگ برساتا ہوگا، زمین تانبے کی طرح دہک رہی ہوگی اور نفسی نفسی کا شور ہوگا، پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے اور سب تپتی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے حساب کتاب کے لیے روک لیے جائیں گے. شدت کے پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. روایات میں آتا ہے کہ بعضوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک آ جائے گا، بعضوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آ جائے گا، بعض کا پسینہ ان کے جو ہے وہ سینے تک ہوگا، بعض کا پسینہ ان کے کندھوں تک آ جائے گا، اور بعض اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کرتے ہوں گے. لیکن اس میدان محشر کی گرمی میں، اس شدت کی کیفیت میں، اس میدان محشر کی تپش میں صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے. اپنے مال کی زکات ادا کرنے والوں، اے اپنی فصل کا عشر ادا کرنے والوں، اے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے اس فرمان پر توجہ کیجیے. میدان محشر کی گرمی سے بچنے کا، ہمیں میدان محشر میں سائے کا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچنے کا ہمیں جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے، رزق میں برکت کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، مال میں برکت کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے. بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایک کھجور کی مقدار اپنے حلال مال سے صدقہ کیا
کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال مال کو قبول کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنے دستے قدرت سے قبول فرما لے گا. اپنی پیداوار جو زمین کی فصل ہوتی ہے اس کا عشر دیتے ہیں، جو اپنے جو وہ پھلوں کا کھیتی باڑی کا اس میں سے عشر بنا کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس حدیث پاک کو سنیے، آپ ایمان تازہ ہو جائے گا. یقین کرے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دستے قدرت سے قبول فرمائے گا، پھر اس کے مالک کے لیے اس میں اضافہ فرماتا رہے گا، اضافہ فرماتا رہے گا. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو جائے گا، اور میری اس بات کی تصدیق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، میری اس بات کی تصدیق قرآن پاک میں اس طرح کی گئی ہے. پھر اللہ کے محبوب نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 پڑھی، ترجمہ کنز الایمان. اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 276 پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں آیتوں کو ملا کر صدقات کی قبولیت اور صدقات کو بڑھانے کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں کے صدقات کو اپنے دستے قدرت سے قبول فرماتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو ہلاک کرتا ہے، صدقے خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ایک لقمہ کسی نے اللہ کی راہ میں دیا، اللہ اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ ایک لقمے برابر صدقے کو اللہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بنائے. بخل جو ہے نا، کنجوسی، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتی ہے. بخل زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتا ہے. کنجوس اپنے ضروریات کے کاموں میں بھی خرچ نہیں کرتا، شریعت کے احکام پر بھی عمل نہیں کرتا. اب یہ کہ بات کہیں گے ہمیں علم ہی نہیں عشر کیا ہے. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے آج جبکہ ہمارے یہاں پر مصطفیٰ آباد بگیاری میں، ضیاء کوٹ کے اطراف میں ہمارے گاؤں دیہات کے زمیندار اور کسان اور دیگر عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں، تو عشر کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں کہ ابھی ہم نے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے فضائل سنے. اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو، اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا اور تضرع یعنی گریہ ازاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشر کیا ہے؟ یہ زمین کی پیداوار کہ جس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر اس شے میں جسے زمین نے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے. کیونکہ ایک حدیث میں فرمایا جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر یعنی 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے. کہ نصف عشر سے کیا مراد ہے؟ نصف عشر سے مراد 20واں حصہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سے ہے. عشر کسے کہتے ہیں؟ زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں. جو میٹھے اسلامی بھائیوں، عشر کے لیے عام طور پر زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے، لیکن عشر کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہوتا، بلکہ عشر
جب بھی کھیت سے پیداوار ہوگی، سال میں 2 بار ہو 3 بار ہو، کھیت میں سے جتنی بار بھی پیداوار لیں گے اس پیداوار کا عشر دینا واجب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، ٹھیکے پر دی جانے والی زمین کی پیداوار پر بھی عشر ہوگا۔ یہ عشر کاشتکار پر واجب ہوگا۔ اچھا، کیا امام مسجد کو عشر دیا جا سکتا؟ بعض اوقات تو نے بوری دے دی امام صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو بوری دے کے بات سمجھتے کہ ہمارا عشر ہو گیا۔ کیا مسجد کے امام صاحب کو عشر دیا جا سکتا ہے؟ اب اس کا جواب بہار شریعت کے حصہ 5 میں کچھ یوں لکھا ہے، امام مسجد صاحب اگر شرعی فقیر نہ ہو یا سید صاحب ہو تو ان کو عشر نہیں دیا جا سکتا، یعنی جو زکوٰۃ جس کو دی جا سکتی ہے عشر بھی اسی کو دیا جائے گا۔ اگر امام صاحب سید ہیں تو ان کو زکوٰۃ عشر نہیں دے سکتے، اگر شرعی فقیر نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ عشر نہیں دے سکتے، اور اگر وہ شرعی فقیر ہو اور سید زادے نہ ہو تو ان کو عشر دیا جا سکتا ہے، بلکہ اگر وہ عالم ہو تو انہی کو دینا افضل، مگر عالم کو دیتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ اس کا احترام پیش نظر ہو اور دینے والا ادب کے ساتھ دے، جیسے چھوٹے بڑوں کو کوئی چیز نظر کرتے ہیں۔ اور اگر معاذ اللہ عالم دین کو دیتے وقت حقارت دل میں آئی تو یہ ہلاکت بلکہ بہت بڑی ہلاکت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام مسجد کو بطور اجرت عشر دینا جائز نہیں۔ بعض پنڈوں میں بعض دیہاتوں میں ہمارے یہ دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب کو سونی ہاڑی پہ ہم نے مطلب خریف اور ربی کی فصل پر، ہمارے ہاں پنجاب میں اس کو سون ہاڑ کہتے ہیں نا، سونی ہاڑی، ربی اور خریف کی فصلیں ہوتی ہیں یہ، تو سونی ہاڑی کے دانوں پہ رکھا ہوتا ہے کہ مطلب یہ کہ گندم آئے گی تو گندم اتنی دے دیں گے اور مونجی آئے گی فصل تو چاول کی فصل پہ مونجی دے دیں گے، تو بطور اجرت۔ ابھی عشر جو ہے بطور اجرت نہیں دے سکتے، عشر کو بطور اجرت نہیں دے سکتے کیونکہ مسجد مصارف زکوٰۃ میں نہیں ہے، اور عشر کے احکام وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔